ہماری مسجد کے روح رواں عالی جناب عزت مآب حاجی محمد اقبال خان صاحب، پریزیڈنٹ آف گیٹنگ جامع مسجد، اور ہماری مسجد کے سابق امام مولانا محمد رمضان صاحب، اور جملہ مہمانان گرامی قدر حاجی صاحبان اور میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور احمد مختار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل شہنشاہ بغداد، پیر پیراں، میر میرا، دستگیر بے کساں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیر یزدانی، این شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب، سبحان اللہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ عظیم توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ آج اپنی غلامی پیش کرنے کے لیے حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم محفل میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادت میں، آپ کے غلامی میں ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا یہ تو ایمان اور عقیدہ ہے، جس طریقے سے اس سے پہلے ہمارے مولانا صاحب نے عرض کیا کہ یہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ 10ویں بھی ہماری، 11ویں بھی ہماری، 12ویں بھی ہماری، اور تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسلام جیسی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اہل سنت والجماعت میں، اور ہم سب کو عاشق اولیاء بنایا، عاشق صحابہ کرام بنایا، اور عاشق اہل بیت اطہار بنایا۔ ہم لوگ سب سے محبت کرنے والے، کسی سے کبھی کسی سے ہم لوگ کی کوئی بیزاری نہیں۔ عشق ہم لوگ کا ایمان ہی ہے، سب سے محبت کرنا، سب کی تعظیم کرنا، سب کی توقیر کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہمارا طرِ امتیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرتبت، آپ کے رفعت، تو اس کو بس اگر اس میں شروعات کروں چند جملوں سے، جو ایک بہت مشہور شعر کی، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں، حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہیں، اسی طریقے سے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اور جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی الثقلین ہیں، ثقلین سمجھتے ہیں؟
ثقلین یعنی بھاری چیز، دو ثقل ہوتا بھاری عربی کا ورڈ، تو ایک ثقل تو ہم لوگ ہو گئے یعنی انسان، اور دوسرے جنات۔ تو نبی الثقلین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کے یعنی انسان اور جنات دونوں کے نبی ہیں۔ اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ ولی الثقلین ہیں، آپ انسانوں کے بھی ولی ہیں اور جناتوں کے بھی ولی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول الکونین ہیں۔ میں صرف اس ایک شعر کی تشریح کر رہا ہوں کہ چوں محمد غوث اعظم درمیان اولیاء، صرف ایک اس شعر کی تشریح کر رہا ہوں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، کہ جس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کا رتبہ، آپ کی قدر، آپ کی منزلت، آپ کی رفعت ہے انبیاء کرام کے درمیان، اسی طریقے سے تمام اولیاء میں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رفعت، آپ کی منزل اور آپ کی قدر ہے۔ تو جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول الکونین ہیں، رسول الکونین یعنی آسمان و زمین کے رسول ہیں، اسی طریقے سے ہمارے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غوث الکونین ہیں، آسمان و زمین کے غوث ہیں۔ اور غوث سمجھتے ہیں؟ ابھی میں آج میری خواہش تھی اور ہے میری زیادہ کوشش کہ آپ لوگ، بڑا مسکنسیپشن ہے اولیاء کرام کے تعلق سے، خود چونکہ بد مذہبوں نے اسے پھیلایا، یہ بڑی سازش تھی مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، اور اس قدر یہ ہوا، اب اس کی بیک گراؤنڈ میں نہ جائیں، تو اس کی وجہ سے خود ہم اہل سنت والجماعت بھی آج کل اب ڈر رہے، اولیاء کرام سے توسل، اولیاء کرام سے مدد مانگنے میں خود اہل سنت والجماعت اب ڈر کے کرتے ہیں کہ کوئی شرک کا دھبا نہ لگ جائے، شرک کا کوئی کوئی کہنا دے کہ شرک کر ڈالا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگ اس پہ غور کریں اور آج یہ علم حاصل کر کے جائیں یہاں سے، تاکہ آپ اب یہاں سے جا کر کے کم سے کم کسی کے اعتراض کا آپ جواب دے سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے رسول الانس والجن ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے رسول الانس والجن ہیں، تو اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غوث الجن والانس ہیں اور شیخ الجن والانس ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 طبق کے رسول و نبی، 14 طبق کے رسول و نبی، اور ہمارے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے جہان کے غوث ولی۔ تو غوث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غوث کا مطلب مددگار، مدد کرنے والا۔ یہ اتنا آپ کا نام تو تھا عبد القادر، آپ کا نام تھا عبد القادر، لیکن نام تو شاید ہی کوئی جانتا ہوگا، آپ اپنے ٹائٹل سے اتنا زیادہ مشہور ہوئے کہ بس سب لوگ غوث پاک۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا لوگوں کی انہوں نے مدد کی ہوگی کہ آپ کا نام ہی غوث ہو گیا۔ غوث کا مطلب یہ ہوتا ہے ہیلپر، مدد کرنے والا، ساری مشکلات کو دور کرنے والا۔ یہ اور آپ یہی نہیں صرف چھوٹے موٹے، غوث اعظم سب سے بڑے غوث، یعنی سب سے زیادہ مدد کرنے والے، سبحان اللہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں کوئی ثانی نہیں، یعنی نبوت میں، رسالت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی مثال اور کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ولایت میں اور غوثیت میں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مثال اور کوئی ثانی نہیں، سبحان اللہ۔ وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لاجواب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر الورا ہیں۔ خیر الورا کے مطلب مخلوق، یعنی جتنے کریشن ہیں، سارے مخلوق، اللہ پاک نے جتنی مخلوق پیدا کی ان تمام مخلوقات میں سب سے بیسٹ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر الورا ہیں اور حضور غوث پاک غوث الورا ہیں، تمام مخلوق کے غوث، تمام مخلوق کے غوث، سب کی مدد کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان کا جو منکر ہو، جس طریقے سے وہ بدبخت اور ایمان سے جو خارج ہو جائے گا، اسی طریقے سے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا منکر ہوگا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اور بس آخری بات کہ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہر سے
سب کو نبوت ملتی ہے، یعنی انبیاء کرام کو جو نبوت ملی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہر سے، مہر تو سمجھتے ہیں نا اس ٹائم اتنا تو اردو، اسی طریقے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر سے سارے اولیاء کو جو ولایت ملتی ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو شعر الحمدللہ ہماری مسجد میں جو لگا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ، بلکہ تو قم باذن اللہ وہ تو جب ایک نصرانی آیا، ایک یہودی وہ آیا، ایک عیسائی، اس نے آقا کہا کہ آپ کے نبی کی، میں ویسے یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں پہلے اولیاء کرام کی عظمت کے بارے میں، لیکن یہ بس بات آ گئی وہ یہ شعر کے تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنا، بہت کئی مرتبہ اس طریقے سے آپ نے مردوں کو زندہ کیا، ایک مرتبہ کا یہ واقعہ نہیں، کسی بھی ایک مرتبہ۔ تو جو واقعہ ہوا تھا جو سب سے مشہور ہے جو درج، کہ ایک آیا عیسائی تھا کرسچن، اس نے کہا آپ کے نبی کی شان بہت بلا ہے، لیکن آپ کے نبی کی وہ کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے کہ جس میں کسی انسان مردے کو زندہ کیا ہو۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے آقا کی بات کرتے ہو، تم میرے آقا کی بات کرتے ہو کہ انہوں نے کوئی مردہ نہیں زندہ کیا، تمہیں کس کو زندہ کرنا ہے، لے چلو۔ وہ ایک قبرستان لے کے گیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا تم جس کو پہچانتے ہو اور کافی دن ہو گیا وہ مرے ہوئے، اس کے پاس لے چلو، یہ نہ ہو کہ مطلب تم کو پتہ نہ ہو، تمہیں خود پتہ ہو کہ بہت دن ہو گیا اس کو مرے ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا وہاں اس قبرستان تشریف لے گئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس عیسائی کے، اس نے چونکہ اعتراض کیا تھا حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پہ کہ ہمارے نبی جو تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ تو مردہ زندہ کر دیتے تھے، لیکن آپ کے نبی نے تو کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، آپ تو ہمارے نبی کی شان تو زیادہ بلند ہوئی، ہمارے نبی کی شان، عیسائی نے کہا، کرسچن نے کہا، تو چونکہ ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے اس لیے ہمارے نبی کی شان آپ کے نبی سے زیادہ بلند ہوئی۔ تب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں، تم لے کے چلو۔ یقین مانیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے قبرستان، فرمایا تمہارے نبی کیا کہہ کر کے زندہ کرتے تھے؟ فرمایا وہ تو فرماتے تھے کہ قم باذن اللہ، قم کے مطلب ہوتا ہے اٹھ جا، اٹھ جا یعنی ریز بائی دا پرمیشن آف المائٹی اللہ۔ تو فرمایا تمہارے نبی کہتے تھے قم باذن اللہ، میں کہتا ہوں قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نبی نے فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ پاک کے حکم سے تو زندہ ہو جا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ قم باذنی، قم باذنی فرمانا تھا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ کرامت۔ کیا آپ کی کرامت، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا مرتبہ، کتنا بلند رتبہ دیا۔ اب آپ خود تصور کریں جب کوئی انسان جب مردہ زندہ کر سکتا ہے تب جو چھوٹی موٹی بیماریاں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس کی تو کوئی بات ہی نہیں، جو کوئی نہیں کر سکتا، مردہ کوئی تو زندہ نہیں کر سکتا آج تک، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ اختیار دیا، وہ قوت دی کہ جب آپ مردہ زندہ کر سکتے تھے تو پھر یہ ساری بیماریاں دور کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کوئی کہاں پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرنا، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہوئی، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ اب اس سے ہمیں غور یہ کرنے کی بات ہے، تو پہلی بات تو یہ اب یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں، وضاحت کر دوں کہ آپ اس سے یہ بالکل اس میں یہ نہ کبھی غور کریے گا، یہ نہ خیال کر لیجئے گا، انبیاء کرام کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بہت بلند ہے۔ کبھی بھی کوئی نبی، کوئی جو ولی ہوتا ہے وہ کسی نبی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ پاک کے عطا سے ہوتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں، نبی انسان کوئی محنت کر کے، آپ اللہ پاک کی عبادت کر کے نہیں بن سکتے۔ نبی جو ہوتے ہیں یعنی جو پروفیٹ ہوتے ہیں، میسنجر ہوتے ہیں، یہ کوئی سوچے کہ میں راتوں دن پیدا جب سے ہوا اس دن سے لے کر کے مرنے تک
اگر کوئی شخص عبادت کرتا رہے پھر بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی یہ صرف اور صرف یہ اللہ پاک کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ تو نبی کا جو رتبہ ہے، ان کی جو منزل ہے، وہ بہت بہت کیا کوئی مطلب کمپریزن ہی نہیں، کسی نبی کا کسی ولی سے کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے۔ یہ چیز یہاں وضاحت رہے، دماغ میں یہ رہے، ایسا نہ ہو کہ کسی آپ ہم حضرت سیدنا غوث پاک یا کسی بھی ولی کا جو رتبہ ہے، ان کا مقام ہے، وہ کسی نبی سے بڑھا دیں۔ تو اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ میں جو چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت آپ اس کے بارے میں جانکاری ہو۔ میں نے بڑی بات بتا دی کہ اولیاء کرام نے تو مردہ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کر دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی توجہ سے سنیں، اتنے توجہ سے سنیں کہ آپ یاد کر لیں، تاکہ کسی بد مذہب کے پاس، کسی وہابی دیوبندی کے پاس، کسی شخص کے پاس جو اولیاء کرام کے ان کی طاقت پہ، ان کی قوت پہ، ان کے مرتبے پر سوال اٹھاتا ہے، کوشچن کرتا ہے، آپ اس کا جواب دے سکیں۔ تو سب سے پہلے عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اولیاء کرام ہی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں وہ اولیاء ہی ہوتے ہیں۔ اور خود ایک جگہ قرآن پاک میں اور اللہ پاک نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پہ تو اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ اس دنیا کا کوئی خوف کسی چیز کا۔ اولیاء کرام کے اندر تو صرف اور صرف وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہوں، کسی سے نہیں۔ ان کے بلکہ تعلیم ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ بندے خدا اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لے، دنیا کے سارے خوف سے تو آزاد ہو جائے گا، بس تجھے اپنے پروردگار کا خوف پیدا کرنا ہے۔ جس دن تجھے صرف اللہ پاک کا خوف ہوگا، اس دن تو بالکل بے نیاز ہو جائے گا، اس دن تو اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ یہ یاد کر، ولی ہوتا کون ہے، ولی ہے کون؟ تو اس کے لیے اگر ولی کی تعریف میں جائیں تو پہلی بات تو یہ، اگر ولی کے بارے میں یہ کہ ولی کوئی بھی ہوگا، ہمیشہ کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط تو یہ کہ کوئی جاہل کبھی بھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دو صورت ہے کہ بندہ ایسا ہوتا ہے، ولی دو طریقے سے بنتے ہیں ولی۔ ایک ہوتا ہے کہ پیدائشی ولی، یعنی اللہ پاک کسی کو پیدا ہونے سے پہلے یعنی پیدا کرتے ان کو ولی بنا دیتا ہے، جیسا کہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ولی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا لٹرل میننگ ہی ہوتا ہے دوست، یعنی فرینڈ۔ انگلش میں اس کو بولتے ہیں فرینڈ، یعنی اولیاء اللہ کا مطلب فرینڈس آف اللہ۔ ولی اللہ، اولیاء پلورل ہے یعنی، اور ولی سنگولر ہے، تو ولی اللہ مطلب دا فرینڈ آف اللہ، اولیاء اللہ دا فرینڈس آف اللہ۔ تو اللہ اپنا دوست کس کو بناتا ہے؟ اللہ اپنا ولی کس کو بناتا ہے؟ تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ولی جو ہوگا وہ کوئی جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی پیدائشی ولی ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ بغیر محنت کیے اللہ پاک ڈائریکٹ ان کے سینے میں علم عطا فرما دیتا ہے، تو وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اور پورا علم ان کو شریعت کے سارے اللہ پاک علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی میں اس کی مثال دوں گا انشاءاللہ۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان جیسا مجاہدہ کوشش کرتا ہے۔ ایک چیز تو یہ، اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، جو آج کے زمانے میں جو داڑھی نہ رکھا ہے، داڑھی کاٹے، نماز ایک مرتبے کا جان بوجھ کر ایک مرتبہ نماز ترک کرنا، یہ فسق ہے۔ ایک مرتبہ بغیر کسی وجہ کے نماز ترک کر دینا، بغیر کسی وجہ کے نماز ترک کر دینا، حدیث پاک میں اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص ایک وقت کی بھی نماز اگر بے مطلب چھوڑ دے بغیر کسی وجہ کے، تو اس کا مطلب ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں، اور کوئی فاسق، کوئی فاجر ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ فاسق مطلب کوئی گناہ، اب جیسے جو کوئی داڑھی کٹائے، داڑھی کٹانا یہ ایسا جرم ہے کہ اس کو بولتے ہیں فاسق مولن، یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ دکھ رہا ہے، پورا دکھ رہا ہے۔ جیسے انسان زنا کرتا ہے وہ بھی فسق ہے، فسق مطلب گناہ، لیکن یہ چھپا ہوا گناہ ہے۔ لیکن جو مطلب جو داڑھی نہیں ہے، آپ نے شریعت کے خلاف جو، یہ ایسا گناہ، اس کو بولتے ہیں فاسق مولن،
یہ اعلانیہ گناہ ہے، تم اعلانیہ کر کے دکھا رہے ہو، ساری دنیا کو کہہ رہے ہو دیکھو میں نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یہ تو ایسا شخص کبھی اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے تو ولی ہو نہیں سکتا۔ ایٹ لیسٹ دیکھیے اس میں اختلاف ہے، میں اگر اسی ٹائم میں وضاحت کر دوں، اس میں اختلاف ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کا، خصوصاً حنفیوں کا۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے۔ یہ مطلب میں ایسے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، ایک مشت رکھنا واجب ہے، یہ جمہور کی رائے ہے۔ بڑے چند ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مشت رکھنا سنت ہے۔ تو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں داڑھی رکھنا تو واجب ہے، داڑھی رکھنا تو واجب ہے لیکن ایک مشت رکھنا سنت ہے۔ تو یقین مانیے ایٹ لیسٹ اس کا مطلب یہ کہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، سب کے نزدیک واجب ہے۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ کتنا رکھنا واجب ہے۔ تو زیادہ تر کی یعنی کہ اکثریت کی رائے ہے، میجورٹی کی رائے ہے کہ ایک مشت رکھنا واجب ہے، اور واجب کا ترک اس کا مطلب بڑا سخت گناہ ہوتا ہے۔ ایک مشت مطلب ایک اتنے برابر اس کا رکھنا۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ تو اب میں ولی کی سی تعریف کر رہا تھا کہ اولیاء کرام، ایک تو یہ ہو گئے کہ اولیاء کرام جو یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے وہ اللہ رب العزت کہ ہمیشہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں رہتے ہیں، جس طریقے سے خود اللہ یہ فرمایا کہ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے امردد الرشیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے بس جو مختصر چیز ہے جو بہت ضروری چیز اس کو بتائیں، ورنہ تو ہم نے بہت زیادہ کوشش کیا تھا کہ خصوصاً اولیاء کرام کے تعلق سے آج آپ کو وہ چیزیں بتائیں کہ آپ کم سے کم یہ چیز تو آپ کے دل میں یہ مسخر ہو جائے، آپ کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ ہم جو کرتے ہیں اہل سنت والجماعت یہ حق ہے اور سچ اور یہی حق۔ تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ اولیاء کرام کے تعلق سے کچھ ہو۔ تو اللہ اولیاء کرام کہتے کس کو ہیں؟ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بڑی شان سے نوازا۔ یہ وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے زمانے کی زیب و زینت قائم ہوتی ہے۔ ان کی عبادت کی مہک سے تمام عالم خوشبودار، اور اللہ رب العزت نے تمام عالم کو خوشبودار بنا رکھا ہے۔ یہ اولیاء کرام ہی وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے رہتے۔ اولیاء کرام ان کے مقام و مرتبے، ان کی شان و عظمت اور ان کے رتبے کے بارے میں اگر کریں، خود اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک نے خود وضاحت فرمائی کہ وہ لوگ کون اولیاء اللہ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ پاک سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں رہتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں وہ کبھی بھی کسی بھی فرض کو ترک نہیں کرتے، کبھی بھی فرائض کی ادائیگی، وہ ہمیشہ فرائض کی ادائیگی سے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ہمیشہ اطاعت میں رہتے ہیں۔ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ اللہ رب العزت کا جو نور جلال ہے اسی کے فکر میں، اسی میں مستغرق رہتے ہو۔ جب بھی اولیاء کرام دیکھتے ہیں تو قدرت الہی کے مظاہر اور قدرت الہی کے دلائل کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ میں اولیاء کرام کی تعریف بتا رہا ہوں کہ اولیاء کہتے کس کو، ولی کہتے کس کو ہیں، اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ سنتا ہے تو اللہ پاک کی آیتیں ہی سنتا ہے، اللہ پاک کی نشانیاں ہی، اور وہ مطلب اللہ پاک کی نشانیوں کے بارے ہی میں سنتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف ہی میں بولتا ہے، اس کے کلمات، اس کے زبان سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے تعریف و توصیف ہی کے کلمات ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی بھی حرکت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے اطاعت میں ہی حرکت کرتا ہے، وہ کوئی بھی کوشش کرتا ہے وہ وہی چیز، اسی چیز میں کوشش کرتا ہے جو چیز اسے اللہ رب العزت کے قریب کر دے۔ اب اتنے سارے جملے کا ایک مقصد یہ کہ جو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو اللہ پاک کی محبت میں فنا کر دے، وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ ہے ولی کی تعریف۔
تو اب جب ولی کی یہ تعریف، یعنی جب انسان جب اس مرتبے کو کہ جب اپنے آپ کو انسان فنا کر دیتا ہے، اپنی ہر چیز کو، یعنی ہر چیز بس اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوکتے سوچتے فکر کرتے ہر چیز میں جب بس اللہ اللہ ہی ہوتا ہے، تب اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، تب اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تب ایسا ہوتا ہے، پھر اس کی شان کیسی ہوتی ہے؟ جب ایک انسان کی یہ حالت ہو جائے کہ جب وہ فنا فی اللہ ہو جائے، تب اللہ پاک یہ طاقت و قوت دے دیتا ہے، تب اس کو یہ طاقت و قوت دیتا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی سمجھتے ہیں؟ حدیث جیسے نارمل جو حدیث ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام نے بیان کیا، یعنی بیان کرنے والے صحابہ کرام، اس کو بولتے ہیں۔ اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے کہ بیان حکم جو ہوتا ہے، فرمان جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا ہوتا ہے، بیان کرنے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں اور قرآن میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ قرآن وہ ہے جو کتاب اللہ میں جو آیتیں یعنی نازل ہے وہ قرآن ہے، اور حدیث قدسی وہ ہے بس وہ حدیث پاک میں، بس یہ کہ قرآن پاک میں وہ آیت کی شکل میں نہیں ہے۔ تو اب وہ حدیث پاک بڑی مشہور، اور اس حدیث پاک آپ نوٹ کر لیجئے، یہ حدیث پاک جو ہے یہ خود یہ حدیث نمبر ہے 6502، یعنی بخاری شریف کے حدیث پاک 6502۔ اللہ پاک نے فرمایا اس حدیث کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ پاک نے فرمایا من عاد لی ولیا، کہ جس نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا، میرے کسی ولی سے عناد رکھا، ان سے عداوت کی، یعنی اپنے دل میں کدورت رکھا یا ان سے کوئی دشمنی کی، تو میرا فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 6502، کوئی بھی جا کے اس کو چیک کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی سے، یعنی جو چیزیں فرض ہیں وہ ادا کر کے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت اور سارے پڑوسی کی خدمت، ساری ہر چیز کی خدمت، وہ سارے فرائض ادا کر کے میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر وہ سارے نوافل ادا کرتا ہے، سارے نوافل، یعنی نماز چاشت سے لے کے اوابین، وہ ساری، وہ تو ہے ہی، راتوں کو عبادت کرتا ہے، نفل عبادتیں کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے۔ جب یعنی ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہاں تک کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قربت حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے، میرے قریب، یہاں تک کہ کیا منزل آ جاتی ہے؟ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جب اس کو دوست بنا لیتا ہوں؟ تب کیا ہوتا ہے؟ جب میں اس کو دوست بناتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں، اب آپ جان گئے ہوں گے کہ میں نے کتنا بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ ایک جملے میں وہ جو فنا فی اللہ ہو جائے، جب اپنے آپ کو فنا فی اللہ کو ہی کر دے، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دے، تب اللہ پاک فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرے میں اس کو بخشش و مغفرت طلب اس کو عطا کرتا ہوں۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے، اب یہ اس کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کا کیا مطلب؟ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو ایک تو تشریح لوگوں نے یہ کیا اور وہ بالکل صحیح نہیں۔ اب دیکھیے بات کیا چل رہی ہے، کچھ لوگوں نے تشریح یہ کی کہ اللہ پاک یعنی اس کو یہ کر دیتا ہے کہ وہ بندہ آپ کوئی گناہ نہیں کرتا،
ابھی آپ نے غور کیا خود اللہ پاک پہلے کیا فرما رہا ہے کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. پہلے سارے فرائض ادا کرتا ہے، یعنی جو چیزیں فرض ہیں وہ ادا کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے وہ بندہ کرتا رہتا ہے، یعنی ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، ہزار رکعت نفل پڑھتا ہے. اس کے بعد پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. ہم وقت جب اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے تب میں اس کے قریب ہوتا ہوں. تو جب پہلے ہی سے وہ عبادت کر رہا تھا تو اب اس کا کیا مطلب کیوں نہیں اب وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا؟ اس کی تشریح یہ ہے، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. مطلب یہ کہ کان تو ہوتا ہے اس میرے ولی کا، لیکن اس میں سننے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے. یعنی کان تو ہوگا میرے ولی کا، لیکن اس میں جو سننے کی جو طاقت ہے وہ میرے ولی کی ہوگی. اس کی مثال بتائیے حضور، اگر ایک قرآن پاک سے اگر مثال لیں تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ چیٹی بات کر رہی ہے 3 میل دور، چیٹی بات کر رہی ہے 3 میل دور، اور 3 میل دور سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کو سن رہے ہیں. تو یہ جو طاقت و قوت کہ اللہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، میں اس کی قوت بن جاتا ہوں. میں اس کو سنتا وہ ہے، اور یعنی کان تو اس کا ہوتا ہے لیکن سننے کی جو طاقت ہے وہ میری ہوتی ہے. اس سے ایک اور حدیث پاک، اور یہ بہت مشہور، آپ جانتے ہیں کتنا مشہور واقعہ. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے. اسی خطبے میں آپ نے فرمایا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل. ساریہ نام ہے حضرت ایک صحابی رسول کا، اور وہ ملٹری کمانڈر تھے مسلمانوں کی طرف سے. اور وہ کہاں تھے؟ عراق میں، عراق کے سٹی نہاوند میں. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطبہ دے رہے ہیں مدینہ شریف کے مسجد نبوی میں. اب دیکھیں یہاں پہ وہ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے نا کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے عبادتوں کے ذریعے، کہ میں اس کے کان تو اس کا ہوتا ہے، سننے کی طاقت میری ہوتی ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی میں آپ کھڑے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ میری جو فوج ہے، اسلامک جو فوج ہے، اس کو اس کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ غلط طریقے سے ہے. اگر اس طریقے سے ہوگی تو ہار جائے گی. یہاں سے آپ ایک تو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہیں سے فرما رہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. یعنی اپنی ملٹری کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو جو تم نے اپوائنٹ کیا ہے اس کو پہاڑ کی طرف کر لو. سبحان اللہ. آپ دیکھیے یہ حدیث پاک میں ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا. اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے ان کو قوت دی کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں عراق کی سٹی نہاوند میں. پھر یہاں کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ کہا یا ساریہ الجبل، سنا وہاں حضرت ساریہ نے وہاں عراق کے سٹی نہاوند میں، عراق کے سٹی نہاوند میں سنا. یہ سن کر کے انہوں نے کہا یہ تو آواز تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی لگ رہی ہے. اس کے بعد میں اب یہ چونکہ وقت نہیں، بڑا مشکل وقت بجا، تو پھر آئے سارا تصدیق ہوا کہ وہ تو اس دن یہاں پہ ہم لوگ پوچھے بعد میں کہ امیر المومنین کیا ہوا؟ خطبہ تو آپ دے رہے تھے، بیچ میں یہ جملہ کہاں سے آ گیا؟ خطبہ تو آپ دے رہے تھے، نارمل جو خطبہ ہوتا ہے، یہ بیچ میں ایون سے ایک سینٹنس کہاں سے آ گیا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ولی جو وہ ہوتا ہے کہ سننے کی طاقت، کہ سنتا وہ ہے لیکن جو اس میں سننے کی طاقت، کان تو اس کا ہے لیکن اس میں جو سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ پاک کی طاقت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو ایک مثال ہو. اب اللہ خیر، اب آپ جانتے ہیں اولیاء کرام کہ جو رتبہ ہے، اب ہم تو چاہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے تو میں نے ایک مثال دی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کوئی شخص ہے جو مسلمان کہے اور اس واقعے کا انکار کر دے؟ کوئی جو مسلمان ہو اور اس واقعے کا انکار کر دے جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ نہیں واقعہ نہیں پیش آیا؟ اور دوسری بات، اب میں قرآن پاک سے اگر یہ حضرت بہت مشہور واقعہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، چونکہ یہ احیاء موتیٰ کی بات چل رہی ہے اور میں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے مثال دی تھی کہ آپ مردے زندہ کرتے تھے. یہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو اس امت کے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے آپ ولی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں سیدنا خضر علیہ السلام، آپ جانتے ہی واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ واقعہ پیش آیا یہ کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ دے رہے تھے، بڑی شاندار تقریر کی. تو ایک
اس بنی اسرائیلی اٹھا اور اس نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ کوئی جانکار ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو اللہ پاک نے ان کو وہی فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ، تم سے زیادہ ایک میرا بندہ جانکار ہے. اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار عالم کون ہے؟ تو فرمایا میرا بندہ ہے جو مجمع البحرین میں. فرمایا کہ میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خواہش ظاہر کی تیرا کوئی بندہ ہے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے جو نشانی بیان فرمائی تھی جانتے ہیں؟ اللہ پاک نے جو نشانی بیان فرمائی کہ تم جاؤ، تم ان سے ملنے جانا، تو ملنے جاؤ تم ایک مچھلی لے کے جاؤ، جہاں مچھلی کھانے کے لیے اپنے ساتھ میں مچھلی کھانے کر کے لے، یعنی کھانا بنا، مچھلی ظاہر سی بات ہے جب بنائے گا تو مر چکی ہوگی، وہ بھون چکی تھی. تو جہاں کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی جہاں زندہ ہو جائے وہی میرے ولی کا مقام، وہیں پہ تمہیں میرا ولی مل جائے گا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. فرمایا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. حضرت، اور جانتے ہیں وہ تشریف لے گئے، اب چونکہ وقت نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے. تو اس سے مطلب پتہ یہ چلا کہ جہاں پہ ولی اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف وہ جانتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کے وضو کا پانی وہاں پہ تھا. ان کے وضو کا پانی، مفسرین نے بیان کیا کہ ان کے وضو کا پانی اس جگہ پر تھا. اس وضو کے پانی کی برکت سے جلی کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی وہاں زندہ ہو گئی. اب آپ بتائیں یہ ولی کی اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ مختار قول یہ، جمہور قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں، وہ نبی نہیں تھے. اس سے بھی بڑا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ایک اور چیز پھر یہ، اب چونکہ میں ختم کر رہا ہوں اور حضور غوث پاک کا تو رہ گیا. حضرت آپ ایک قرآن پاک سے ایک اور مثال کہ ہم کیوں جاتے ہیں، اس سے تو اندازہ لگ گیا نا کہ جہاں جب اگر کوئی مردہ وہاں زندہ ہوتا ہو ان کے در پہ صرف وہ چلے گئے، دعا بھی نہیں مانگی. حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے لیے نہیں دعا کی تھی اے اللہ تو حضرت تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تو مچھلی کو زندہ کر دے، دعا بھی نہیں مانگی. صرف وہاں سے اس راستے سے گزر گئے، اس راستے پر گزرنے کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت اللہ پاک نے مچھلی کو زندہ کر دیا. اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ولی، میں تو یہ اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ میرے مدرسے سے اس راستے سے جو گزر جائے میں اس کی بخشش کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں اس کی، بلکہ فرمایا تھا نا وہ کہ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبل دی مدد کعبہ امام مدد، کہ میرا جو بھی میرا مرید ہوگا. حضور غوث پاک نے تو یہ فرمایا، اب ایک دو واقعہ پیش عرض کر ہی دوں کیونکہ ابھی سارا تو ولی کرام کے بارے میں رہ گیا کہ کیسے مدد کرتے ہیں، کیوں ہم عقیدہ رکھتے. فرمایا کہ میرا جو مرید ہوگا اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق ضرور دے گا، یعنی جو میرا ارادہ ہوں گا، اور میں اپنے جب میں اس وقت تک جنت میں داخل ہوں گا ہی نہیں جب تک کہ میں اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں نہ لے کے چلا جاؤں. یہ حضور، اسی لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہیں. اسی لیے خدا کے فضل سے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آخری بات یہ کہہ سکتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے قرض ہے. آپ لوگ پلیز، اب چونکہ آج تو کمپلیٹ نہیں ہو پایا، صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے اپنے دل میں بٹھا لے کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو کتنی طاقت دی ہے. آپ جمعہ کے مغرب بعد تشریف لائیں. اگر آپ چاہتے ہیں، مخلص ہیں، چاہتے ہیں کچھ حاصل کرنا، میں انشاءاللہ یہیں سے کوشش کروں گا تاکہ کچھ آپ کو علم حاصل ہو جائے. تو میں ایک اور مثال دے دوں آخری میں، جو 2 منٹ بچا. ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے کیوں؟ آپ نے تو ابھی تو جان لینا کہ وہاں پہ جہاں مردے کو زندگی مل جائے، جہاں مردے کو زندگی مل جائے وہاں وہ اولیاء کرام کی بارگاہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال، حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ جانتے ہیں بڑے بزرگ ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، بڑے دعا کرتے تھے اور اللہ پاک کی مشیت، اللہ پاک جو چاہتا ہے. تو ہوا کیا، اب قصہ مختصر یہ کہ آپ کے حضرت مریم جو ہیں آپ کی کفالت میں تھی. حضرت مریم آپ کی کفالت میں تھی. کفالت میں نہیں، آپ ان کے بچوں کی پرورش جو کرتے ہیں. تو جس جگہ پر حضرت مریم رہتی تھیں وہاں پہ وہ جب جاتے اس جگہ پر، تو جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے
تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی وہاں پہ جاتے جہاں پہ حضرت مریم ہوتی تو پاتے کہ ایک سے ایک قسم کا پھل ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور وہاں پہ ہم نے مطلب بلکہ بے موسمی پھول، اب جس وقت مان لیجیے یہ کیلے کا پھل نہیں بنا، کیلے یعنی کیلے کا یہ ٹائم نہیں ہے، جو بے موسم کا پھل وہ سارا پھل ہوتا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مریم سے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ تجھے آتا کہاں سے؟ حضرت مریم سے پوچھا یہ تجھے مل کہاں رہا ہے؟ ایک تو وہ ایک دم گھر کے اندر محراب کے اندر، جو آپ مسجد اقصیٰ کا جو محراب ہے اس کے اندر، اور وہ تجھے قال یا مریم انا لک ھذا، تو حضرت مریم نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر وہیں پہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ اللہ پاک، وہیں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ کیوں دعا فرمائی؟ کہ جو پروردگار اس بندھی ہوئی جگہ میں بے موسم پھل اور اس بچے کو یہاں کوئی راستہ نہیں آنے کا، جب اس کو پھل دے سکتا ہے تو وہ پروردگار، میری عمر گرچہ 80 سال کی ہو گئی ہے، میری بیوی، چونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی، ان کی بیوی میں وہ کمی تھی، بانجھ تھی وہ، کہ ان سے اولاد نہیں ہو سکتی، فرمایا کہ جو پروردگار اس وہاں پہ جہاں پہ جو پروردگار اس مریم کو رزق یہاں پہ دے سکتا ہے بے موسم میں، تو وہ پروردگار مجھے بھی اولاد اس عمر میں بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ دعا حضرت زکریا نے دعا کی اور اللہ پاک نے قال رب ھب لی، وہیں پہ اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرما لی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حد تو یہ ہے کہ ولی کے بارگاہ میں جہاں پہ ولی ہو وہاں پہ دعا کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ ہم لوگ جو اولیاء کرام کے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہم اولیاء کرام کے مزار پہ کس لیے جاتے ہیں؟ بھائی اللہ پاک تو ہر جگہ ہے، آپ مسجد میں کیوں، مسجد مکہ شریف میں کیوں جاتے ہیں؟ مدینہ شریف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ پاک تو ہر جگہ کیوں ہے، ہر جگہ کیوں آپ کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ جو کچھ خاص مقامات ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو مقرب جو جگہ ہوتے ہیں، اس مقرب بندوں کی جو جگہ ہوتی ہیں، اللہ پاک وہاں پہ دعا قبول فرماتا ہے، بلکہ دعا ہی قبول اللہ پاک اپنے مقرب بندوں کی جگہ پر فرماتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، پھر غور کریں حضرت خضر، سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں، آپ وہاں آرام فرماتے، چادر تان کے سوئے ہوئے تھے، اور حضرت جانتے ہیں وہ پورا قصہ خود اس میں کہ وہ آئے جگایا، فرمایا کون ہو؟ کہا اچھا تم موسیٰ بن آل عمران ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو اچھا وہ ساری باتیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس در سے صرف گزر گئے، وہاں اللہ پاک نے موت کو زندگی دے دی، اور یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ دعا خود نبی ہو کر کے جہاں پہ ایک ولیہ تھی، ظاہر سی بات ہے حضرت مریم کوئی نبی تو تھی نہیں، کوئی عورت تو نبی بن نہیں سکتی، وہ ولی ہی تھی، وہ تو ولیہ تھی نا، ان کے ولی کے جہاں پہ ولی ہوں وہاں پہ دعا کرنا یہ کسی نبی کی سنت ہے۔ چونکہ وقت ہو گیا عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تشریف لائے، میں تو حضور غوث پاک کا تو رہ گیا، خود اولیاء کرام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ بہت سارا رہ گیا، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب یہ جو اللہ اہل سنت والجماعت کا جو حق اور سچ عقیدہ ہے اس پر چلنے کے اور اس پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں اور آپ کے مریدوں میں فرمائے، اور کل میدان محشر میں ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں ہمارا حشر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔